ہم اللہ سے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے لین دین کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ دے دے، وہ بھی دے دے، یہ مشکل آسان کر دے، یہ خواہش پوری کر دے، بس ہمیں وہ حال دے دے جو ہمیں پسند ہے۔ ہماری دعاؤں میں بھی ہماری مرضی چھپی ہوتی ہے، اللہ کی رضا نہیں۔ ہم اس خالق سے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو ہمیں وہاں رکھ جہاں تو راضی ہو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عارف کہتے ہیں۔ عارفین وہ بندے ہیں جنہوں نے رب کو صرف علم سے نہیں بلکہ دل سے پہچانا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ راحت صرف دعا کی قبولیت میں نہیں بلکہ رب کی رضا میں ہے۔ عارفین رب سے یوں نہیں کہتے یا اللہ مجھے آسانیاں دے دے، بلکہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں وہی حال دے جو ہمیں راضی رکھے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں دنیا نہیں بلکہ رب کا عکس بستا ہے۔ عارفین یعنی وہ لوگ جو اللہ کو دل سے پہچان گئے ہوں، جو اس کی رضا میں فنا ہو چکے ہوں۔ ان کے نزدیک زندگی ایک تجارت نہیں بلکہ اللہ سے عشق کا سفر ہے۔ یا اللہ مجھے تو دے دے، پھر جو حال ہو، جو وقت ہو، جو موسم ہو، سب تیرا ہو۔ حضرت رابعہ بصری سے جب کسی نے کہا آپ رب سے جنت کیوں نہیں مانگتے، تو آپ رو پڑے اور فرمایا میں اس رب سے جنت کیوں مانگوں جب وہ خود میرے دل میں ہے۔ یہ وہ معرفت ہے جو عارفین کو دنیا سے جدا کرتی ہے۔ وہ عطا کے طلبگار نہیں، عطا کرنے والے کے عاشق ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا شور سے بھری ہے مگر اندر ایک خاموشی ہے، ایک تھکن ہے جو کسی کو سننے اور سمجھنے نہیں دیتی۔ ایسے میں کچھ دل رب کی طرف لوٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا، اب کسی کونے میں بیٹھ جاؤں جہاں صرف میں ہوں اور میرا اللہ ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل دنیا سے خالی اور رب سے آباد ہونے لگتا ہے۔ عارف کی دعائیں مختلف ہوتی ہیں۔ وہ رب سے کہتے ہیں اے اللہ مجھے میرے حال کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ میں اپنی پسند سے تجھے کھو بیٹھوں گا۔ مجھے تیری پسند کے سپرد فرما، کیونکہ تیری پسند میں ہی میری نجات ہے۔ حضرت زوالنون مصری فرمایا کرتے تھے جس دن بندہ اپنی مرضی چھوڑ کر رب کی رضا کو تھام لیتا ہے، اسی دن وہ غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ آزادی دنیا سے الگ اور رب کے قرب میں لپٹی ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے کبھی سوال نہیں کرتے، وہ بس دیکھتے ہیں کہ محبوب راضی ہے یا نہیں۔ عارفین کی زندگی رب کی رضا کے گرد گھومتی ہے۔ وہ فقر کو مال اور دکھ کو عطا سمجھتے ہیں۔ جس دل نے رب کو پا لیا وہ سکون کسی چیز سے نہیں مانگتا، نہ دنیا سے، نہ بندوں سے، نہ حالات سے۔ وہ بس یہ کہتا ہے آئے رب جس حال میں تو مجھے رکھنا چاہے میں راضی ہوں، بس تو مجھ سے راضی رہ۔ اے اللہ ہماری دعاؤں سے پہلے ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہمیں سکھا دے کہ محبت مانگنا راحت مانگنے سے بہتر ہے۔ ہمیں وہ حال نہ دے جس سے ہم تجھ سے دور ہو جائیں، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، بلکہ ہمیں وہ حال دے جس میں تو ہمارے قریب ہو، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ اے مولا ہمیں اپنی رضا کے سپرد کر دے اور ہماری پسند کو ہم پر نہ چھوڑ۔ اگر آپ بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی دعا کرتے ہیں تو دل سے کہیں یا اللہ مجھے اپنی رضا کے سپرد کر دے، میری پسند کو مجھ پر نہ چھوڑ۔ کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ بس کہیں دور نکل جاؤں جہاں نہ کوئی ہو، نہ شور ہو، نہ خواہش ہو، نہ دنیا ہو، بس میں ہوں اور میرا رب ہو۔ یہ تمنا اکثر ان دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو دنیا سے نہیں آسمان سے جڑنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان تھک چکا ہوتا ہے بندوں سے، باتوں سے، دعاؤں کے انتظار سے، اور پھر ایک در کھلتا ہے دل کے اندر۔ جب بندہ رب کو چاہنا نہیں بلکہ رب سے عشق کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے لفظ بدل جاتے ہیں، اس کی دعائیں خاموش ہو جاتی ہیں اور اس کی راتیں بھیگنے لگتی ہیں۔ عشق الہی کی ایک داستان ہے۔ ایک دن ایک فقیر سے کسی نے کہا تو دنیا میں فقیر ہے، کیا تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ فقیر مسکرایا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میرے پاس سب کچھ ہے کیونکہ میرے پاس رب ہے۔ یہ سن کر اگر آپ کا دل بھی بھیگ گیا ہے تو جان لیجئے کہ آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کا رب سے رشتہ جاگ چکا ہے۔ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ ہی کی بات ہو رہی ہے۔ عشق حقیقی میں آسانیاں نہیں مانگی جاتے، قرب مانگا جاتا ہے۔ رب سے عشق کرنے والے اپنی دعاؤں کی قبولیت پر نہیں بلکہ اپنے رب کے سکوت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب رب خاموش ہوتا ہے تو وہ قریب ہوتا ہے۔
ये आशिक दुनिया में बेनाम होते हैं मगर आसमान पर पहचाने जाते हैं। ये बंदों से छिपते हैं और रब के सामने खुल जाते हैं। वो कहते हैं, आए रब, लोगों के सामने कुछ न सही, तेरी नज़र में कुछ बन जाऊं, बस इतना काफ़ी है। यही तो राज है इश्क इलाही का। जब बंदा रब को पाने की तमन्ना करता है तो वो अपनी हर तमन्ना को कुर्बान कर देता है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिस दिन मेरी चाह खत्म हुई इसी दिन मुझे रब का दीदार नसीब हुआ। इश्क की रातें लंबी होती हैं, दुआएं बेलफ्ज और आंखें नम, मगर सुकून ऐसा जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। रब के इश्क में रो लेना दुनिया की हर खुशी से ज्यादा कीमती है। जब तो रब को चाहेगा तो वो तुझे दुनिया से खाली कर देगा और फिर खुद से भर देगा। यही वो मकाम है जहां इंसान राजी हो जाता है हर हाल में, हर वक्त में, हर रंग में। आरफीन वो लोग होते हैं जो शकवा नहीं करते, शुक्र करते हैं, जिनके सजदे सवालों से खाली और मोहब्बत से भरे होते हैं। ए रब, हम भी चाहते हैं कि हम तुझसे ऐसा इश्क कर लें कि जिसमें हम अपनी मर्जी भूल जाएं और सिर्फ तेरी रिजा में जी सकें। हम भी उन बंदों में शामिल हो जाएं जिनके दिल में तो बसता है, जिनके लब खामोश और आंखें तेरी चाह में भीगी होती हैं। ए अल्लाह, मुझे अपनी रिजा में फना कर दे, अपनी मोहब्बत में बसा दे। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी रिज़ा में फ़ना कर दे, अपनी मोहब्बत में बसा दे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली हो जाता है। न रिश्तों में सहारा मिलता है, न बातों में तसल्ली, न दुआओं के जवाब आते हैं, न रातों की तन्हाई ख़त्म होती है। बस एक खला होता है, एक तन्हाई जो चीख चीख कर कहती है, कोई है जो मुझे सुन ले। और तब एक सदा आती है, न बाहर से, न किसी इंसान की, बल्कि दिल के अंदर से, मैं हूं तुम्हारा रब। ये वो लम्हा होता है, दुनिया के हर टूटने के बाद रब की करबत की तरफ एक दरवाज़ा खुलता है। जब रब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे सबसे अलग कर देता है, इसकी दुनिया छीन लेता है ताकि वो सिर्फ रब को देखे। और जब दिल ये देख लेता है कि सिवाय अल्लाह के कोई नहीं बचा, तो वो कहता है, अय रब, अब तो ही काफ़ी है और तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। जो लोग दिल से अल्लाह को चाहते हैं उनके हालात आसान नहीं होते, उन्हें समझा नहीं जाता, वो अकेले छोड़ दिए जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, और यही खामोशी उन्हें अल्लाह के करीब कर देती है। एक शख्स ने रोते हुए कहा, या अल्लाह, सब कुछ खो गया। रब ने फरमाया, अब तो मुझे पालेगा, और जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। आरफीन हमेशा रोते नहीं, मगर उनके अंदर एक मुसलसल सिसकी रहती है। वो हमेशा बोलते नहीं, मगर उनकी खामोशी में जिक्र की गूंज होती है। उनके चेहरों पर नूर होता है, मगर वो खुद को खाक समझते हैं। जो रब से इश्क करता है उसे दुनिया की कोई चीज़ सुकून नहीं देती, न लोगों की वाह वाह, न शहरत, न माल, न रतबा।